آپ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ کہا کہ میں غمگین اس وجہ سے ہوں، مجھے پتہ چلا ہے کہ فلاں شخص نے ایک مرغا غیر اللہ کے نام پر ذبح کر دیا، اس وجہ سے میں غمگین ہوں۔ طلبہ نے کہا کہ پتہ لگائیے۔ کہا کہ پتہ لگانے کے لیے آدمی بھیجا ہے میں نے کہ یہ بات صحیح ہے کہ اس نے مرغا غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا ہے۔ دوسرے دن ملے، کہا کہ حضرت وہ آپ نے پتہ لگا لیا، وہ اس آدمی نے مرغا غیر اللہ کے نام پہ ذبح کیا تھا؟ بولے نہیں، اس نے غیر اللہ کے نام پر مرغا نہیں ذبح کیا تھا، اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا تھا، یہ پتہ لگا۔ طلبہ سب غصے میں آ گئے، ایسے آدمی کو قتل کر دینا چاہیے، ایسے آدمی کی بوٹی بوٹی کر دینی چاہیے، ایسے آدمی کی منڈی کاٹ دینی چاہیے۔ حضرت کو غصہ آ گیا، کہا کہ تم نے توحید کو سمجھا ہی نہیں اب تک۔ میں نے جب کہا کہ اس نے اللہ کے علاوہ کے نام پر مرغا ذبح کیا تو تمہیں اتنا جوش نہیں آیا، لیکن جب ماں کے ساتھ زنا کرنے کی بات آئی تو تم غصے میں آ گئے، جذبات میں آ گئے۔ اس کا مطلب شرک سے زیادہ اہم ہے ماں کے ساتھ زنا کرنا۔ تم نے کتاب التوحید صحیح سے پڑھی ہی نہیں، اب پھر سے تم کتاب التوحید پڑھو، یہ توحید کا مقام ہے۔ اللہ، بڑے خوش نصیب ہیں آپ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توحید عطا فرمائی ہے۔ کمپرومائز ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما، یہ توحید ہے۔ اللہ، ماں کے ساتھ زنا کرنے کو بڑا سمجھ رہے تھے، حضرت نے فرمایا کہ تم نے توحید جانا ہی نہیں، تم نے شرک اتنا بڑا گناہ ہے، وہ معاف ہو سکتا ہے، شرک معاف نہیں ہوگا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ، شرک کے علاوہ ساری چیزیں، ماں کے ساتھ اگر بھی کیا زنا تو معاف ہو جائے گا، وہ یہ توبہ کرتا ہے تو معاف کر سکتا اللہ۔ کہا نا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، لیکن شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ تو تم نے شرک کی بات جب آئی کہ اس نے غیر اللہ کے نام پر مرغا ذبح کیا ہے تو تم مزیتم فی طریقکم، چلے گئے، تم کچھ بولے ہی نہیں۔ لیکن جب ماں کے ساتھ زنا کی بات آئی تو تم غصے میں آ گئے۔ اس کا مطلب ماں کے ساتھ زنا کرنا یہ شرک سے کم ہے، شرک سے بڑا ہے، یہ سمجھا اللہ۔ دوسری چیز یہ ہے، تعلیم ہے اس میں کہ بچوں کی شادی جلدی سے کر دینی چاہیے۔ انجینئر بنائے ہیں 30 32 سال بٹھائے ہوئے ہیں، لڑکیوں کو 30 32 سال بٹھائے ہوئے ہیں، کہیں کوئی سانحہ ہو جائے تو، حادثہ ہو جائے تو، کم سے کم مسلمانوں کے گھروں میں اس طریقے کی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ ان کو بٹھائے رکھا جائے 32 سال۔ فرمایا گیا افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے؟ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مفتاح دار السعادہ میں لکھا ہے فقرات آیۃ بتفکر وتفہم خیر من ختمۃ من غیر تدبر وتفہم۔ مفتاح دار السعادہ امام ابن قیم کے الفاظ ہیں جو مفتاح دار السعادہ میں نے نقل کر دیا۔ ایک آیت کو غور کے ساتھ اور سمجھ کر کے پڑھنا، بتفکر و تفہم، سمجھ کر کے پڑھنا اور غور سے پڑھنا بہتر ہے قرآن ختم کرنے سے جو بلا سمجھ کر کے سنا جائے، بلا فکر کے، بلا غور کے ایسے پڑھ لیا جائے یا سن لیا جائے۔ ایک آیت کو سمجھ کر کے پڑھنا پورے قرآن کو سننے سے بہتر ہے، پورے قرآن کے پڑھنے سے بہتر ہے۔ یہ قرآن کتاب ہدایت ہے، ایسا نہیں ہے پڑھ رہے ہیں دوسری جگہوں پر ایک صاحب پڑھ رہے تھے۔ اب ہمارے ایک دیوبندی ساتھی تھے تو اذان ہو گئی مغرب کی، میں نے کہا چلو یہ اہل حدیث مسجد ہے نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اہل حدیث مسجد میں نہیں آتے تھے نماز پڑھنے کے لیے۔ میں نے کہا چلو بھائی ساری چیزیں دلوں میں نہیں رکھی جاتی، چلو۔ اب وہ جو امام صاحب تھے قرآن بہت خراب پڑھتے تھے،
ہمارے قاری صاحب تو بہت اچھا پڑھتے ہیں. تو قرآن جو ہے وہ اب میں پیچھے کھڑا ہو گیا تو پڑھنا ہے سورہ فاتحہ تو وَلَضَّالِّينَ سمجھ میں آیا. اب جب ہم شامل ہوئے سمجھ میں نہیں آ رہا پڑھ کے لَقَنُودُ، لَقَنُود جب انہوں نے کہا تب مجھے سمجھ میں آیا سورہ عادیات پڑھ رہے ہیں. ایک حافظ کو معلوم نہیں کہ کیا پڑھ رہا ہے وہ تو کیسا پڑھ رہا ہوگا؟ میں حافظ قرآن ہوں. اب لَقَنُود جب لَقَنُود کہا تب میں سورہ عادیات پڑھ رہا ہے. پھر اس سے پہلے کیا پڑھ رہا تھا؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیا پڑھ رہا ہے. اب ایک حافظ کو اگر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ حضرت کیا پڑھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مولانا اب مجھے یہاں بالکل نماز پڑھنے کے لیے مت لانا. اتنا خراب قرآن پڑھتا، بکری کی آواز نکالتا، بولے بکری کی آواز نکالتا. ایسا قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. بکری کی آواز نکالنا. تین چیزیں